बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की हमद से आगाज़ करता हूँ। मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू वहदहू ला इलाहा इल्लहू, आशिकां दिलो वजा निसार कुनंद बरदरे ला इलाहा इल्लहू, मुश्ताक़ आफ्ताब जमाल मोहम्मदो माँ बंदा मोहम्मदो वाले मोहम्मदो, मराच हस्तला ग़ुलामी मुस्तफ़ा माँ कम तरीन ग़ुलाम बिलाल मोहम्मदो। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं अपने बाबा जी सरकार की किताब तोहफ़ा इमाम वक़्त नूर से नूर तक किताब का नाम है, और ये मेरे बाबा जी सरकार हज़रत बाबा जी जमात अली अल मरूफ़ नूरी खेस वाली सरकार कलंदर बाग रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी ज़ाती तसनीफ़ है। तो बाबा जी सरकार ने अपनी किताब में मकाम फ़क्र के मुतल्लक़ हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन हक़ बाहू रहमतुल्लाह अलैह के फरमूदात बाबा जी सरकार ने तहरीर किए हैं, और फ़क्र के मुतल्लक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी तहरीर की हैं। तो मैं मकाम फ़क्र जो मेरे बाबा जी सरकार ने लिखा है वो मैं आप बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों से शेयर करूँगा। तो बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाइए। जज़ाकल्लाह। हज़रत बायज़ीद बस्तामी फरमाते हैं, बायज़ीद ये दुनिया कितनी रंगीन है, इंसान इसकी रंगीनियों में खो जाता है। इस दुनिया में इतना हुस्न रख दिया गया है कि इसके हुस्न पर लोग फरीख्ता हो जाते हैं, और इसकी ज़ाहरी साजदद में वो कशिश है कि बड़े बड़े फिसल जाया करते हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक कुछ लोगों को अपनी मोहब्बत की मैं पिला देता है, अपनी मोहब्बत का जाम उनके गलों से नीचे उतारता है, तो ना दुनिया, ना मताए दुनिया और ना दुनिया की रंगीनी कुछ भी उनके सामने नहीं रहती। उनके सामने आता है तो फ़कत वहदहू ला शरीक आ जाता है, और अल्लाह के जमाल में यूँ खो जाते हैं कि दुनिया की इन्हें कोई ख़बर ही नहीं रहती, और नामालूम होता है कि उनको कौन सा मशरूब पिला दिया जाता है जिसकी मस्ती में वो आके सारी दुनिया को खैर बात कह देते हैं। सरवर कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को वो कैफ़ और वो मज़ा और लुत्फ़ दिया गया कि वो दुनिया की हर चीज़ को भूल गए। उन्हें फ़कत याद है तो अल्लाह वहदहू ला शरीक याद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसे खुशकिस्मत अफराद बेशुमार हैं जिनको ये मैं पिला देगी। प्यारे रब करीम ने फरमाया, बायज़ीद हर चीज़ तेरे सामने कर दी गई थी, बता तुझे क्या चाहिए, कौन सी चीज़ तुझे पसंद है। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी फरमाते हैं कि मौला मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, आँखें तो सिर्फ़ तुम्हारे लिए हैं। आप ही आई इन नैनन में तोहे पलक डांप लूँ, ना मैं देखूँ गैर को ना तोहे देखन दूँ। कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मासरे, दो नैना मत खाइयो इन्हें पिया मिलन की आसरे। ये वो खुशकिस्मत लोग हैं, इन्हें कौन सी नामालूम मैं अल्लाह ताला पिला देते हैं, कौन सा जाम उनके गलों में उंडेल दिया जाता है। दुनिया सारी दी जाए, दुनिया को पाँव की ठोकर से उड़ा देते हैं। सारी सल्तनत इनके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। वो दुनिया और दुनिया की लज़ात और हुस्न की जो जलवागरी है उसको खैर बाद कह देते हैं। या उनकी नज़र में वो वहदहू ला शरीक है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, नज़रें तो फ़कत तेरे लिए हैं, मेरी निगाहें मौला तेरे जलवा इलाही के लिए हैं, तेरे दीदार के लिए हैं। बाबा फ़रीद साहब ने कहा कि जिसके लिए सारे जिस्म को कुर्बान किया गया
اس کا جلوہ دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی قربان کر دوں۔ غوث اعظم جیلانی ساری ساری رات قرآن پڑھتے تھے، نہ نیند آتی تھی نہ اونگ۔ 15 سال ساری ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے، عشاء کے وقت قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے، فجر تک سارا قرآن پاک مکمل پڑھ لیتے۔ یہ کیف کہاں سے آیا، یہ لطف کہاں سے آیا، یہ مزہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کا کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی محبت کی کمک ڈالتا ہے۔ بابا فرید گنج شکر سرکار نے فرمایا، آنکھوں سے پردے اٹھائے جاتے ہیں، سامنے جمال الہی نظر آتا ہے۔ جمال الہی کو دیکھنے کے لیے یہ خوش قسمت افراد جن کو شاہ جیلانی نے فرمایا، یہ وہی توحید کا جام ہے جس کے سینے میں آتا ہے اسے دنیا میں مست کر دیتا ہے، اور انہیں کسی چیز کی خبر نہیں رہتی، ان کو ہر طرف اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہی نظر آتا ہے۔ جیسے کوئی قرآن پاک کی آیت اس ضمن میں فائنہ ما تبلو فسما وجہ اللہ، کہ جدھر دیکھتا ہوں اللہ ہی اللہ ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، اب سلطان العارفین کے کیا فرمودات ہیں جو بابا سرکار نے لکھے اپنی کتاب میں، سماعت فرمائیے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ اور فخر جامع العزیز کے مصنف علامہ سیوطی کی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفقر والفخری والفقر و منی، فقر میرا فخر ہے اور فقیر مجھ سے ہے، اور فقر وہ باطنی فن اور کمال ہے جس پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا ہے۔ عربی لغت میں فقر فلاس تنگ دستی اور دنیاوی تنگی اور نداری کو کہتے ہیں، مگر باطنی دنیا میں فقر دونوں جہانوں کی بادشاہی اور سرداری کا نام ہے۔ پیران پیر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالجنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے فقر کی تعریف پوچھی تو آپ نے فرمایا، دنیا باطن میں فقر وہ ہے جو کسی شے کو کہہ دے تو وہ ہو جائے، کن و فیکون اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فقر بن کر، نور بن کر بندے کے قلب کو روشن کر دیتے ہیں تو وہ بندہ پھر اسی نور سے سب کچھ اس کو دکھائی دیتا ہے، سارے پردے و راز اٹھ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے جناب فخر انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے دریافت کیا کہ یا حضرت، وہ کون سی اچھی چیز ہے جس نے دنیا و آخرت میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور عزت کا باعث بنتی ہے، تو وہ گھٹیا چیز کون سی ہے جو دنیا و آخرت میں قرب الہی سے دور رکھتی ہے اور ذلت کا باعث بنتی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فقر اور معرفت الہی سے محبت کرو، کیونکہ ان دونوں سے دونوں جہانوں کا فخر حاصل ہوتا ہے، اور دنیا کی کو حقارت کی نظر سے دیکھو کیونکہ یہ شیطانی مال و متاع ہے۔ پھر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جو کہ سرکار شریعت محمدی کی پوری تباہ کرتے تھے اور شریعت محمدی سے ذرا بھی انحراف نہیں کرتے تھے، فرماتے ہیں، باہو حقیقت فقر از منچے پرستی، فقر راس برپائش عرش و کرسی، اے باہو تو حقیقت فقر مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ اے باہو تو حقیقت فقر مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ فقر کے پاؤں کے نیچے عرش و کرسی ہوتا ہے۔ واصف جعفری نے کیا اچھا شعر اس مقام پر لکھا، بلند عرش بری سے ہے مقام فقر و درویشی، انہیں مقدور ہے
ایک جست میں طے لامکاں کر دے۔ حضرت سلطان العارفین اپنی کتاب عین الفقر میں ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ جلال الدین تبریزی بداؤں کے قاضی نجم الدین سنائی کے گھر گئے اور پوچھا قاضی نجم الدین کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا وہ نماز پڑھنا جانتے ہیں؟ یہ بات قاضی نجم الدین نے سن لی، شیخ کے پاس آئے اور کہا آپ نے یہ کیا بات کی ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نے ٹھیک کہا ہے، کیونکہ علماء کی نماز اور ہے اور فقراء کی نماز اور ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اگر قبلہ کو سامنے نہ رکھیں، فرمایا اگر علماء قبلہ کو سامنے نہ رکھیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ جب قبلہ معلوم نہ ہو تو ان کا دل قبلے کی جو سمت ہے متعین کر دے، نال سدھ یقین دے بن تقوی تنے پتھروں رب نو پایا۔ یعنی بات ایمان کی ہے، مگر جب فقراء جو ہیں جب ان کا دل تصدیق کر لے، تصور اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، مگر فقراء جب تک عرش الہی کو اپنے سامنے نہیں پاتے، فقراء جب تک عرش الہی کو اپنے سامنے نہیں پاتے نماز ادا نہیں کرتے۔ قاضی صاحب اپنے گھر کو چلے گئے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ شیخ جلال الدین تبریزی عرش مولا پر جان نماز بچھا کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس منظر کی ہیبت سے قاضی صاحب بیدار ہوئے اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا میری تقصیر معاف فرما دیں، میں معافی کا حقدار ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ شیخ نے فرمایا نجم الدین یہ منظر جو تو نے دیکھا ہے، یہ جلال الدین برسر عرش نماز ادا کر رہے ہیں، یہ فقر کا ادنا ترین مقام ہے۔ فقیر کامل کا مقام تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اگر ظاہر کر دوں تو قائم نہ رہ سکے اور شدت نور سے ہلاک ہو جائے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، اس کے آگے والی جو بابا سرکار نے بڑی نتیجے والی بات لکھی ہے، جس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اختتام پذیر کروں گا کہ اس قسم کے نفوس قدسیہ اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت عبادت و ریاضت کے ذریعے مراقبہ اور مجاہدہ و نفس کی معرفت اپنے رب کے ساتھ اتنا قرب اور تعلق پیدا کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں بن جاتے ہیں اور وہ خدا کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ خدا کے کانوں سے سنتے ہیں، وہ خدا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو ان جو ایسے نفوس قدسیہ ہیں ان کے متعلق شک کرنا یا دل میں کوئی ایسی بات لانا تو پھر انسان کے اپنے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس ویڈیو میں میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو آپ کا بھائی آپ سے معافی چاہتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا بھائی محمد ادریس، سگے مرشد، لاہوتی قلندری۔ اللہ حافظ۔